يفقهوا قولي. جناب صدر، دوستوں اور ساتھیوں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے۔ یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ کالج کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے چند اشعار کہے تھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اسٹوڈنٹس یونین کو، جس نے سر سید علیہ الرحمہ کی وراثت اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فکر اور فلسفے کو ایک ساتھ جوڑ کر آج کے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال اس مادر درسگاہ میں کئی بار تشریف لائے۔ ایک بار اس وقت آئے جب سرراس مسعود وائس چانسلر تھے، اسٹوڈنٹس یونین نے انہیں سپاسنامہ پیش کیا اور ملت اسلامیہ کا مقدر ستارہ، تابندہ ستارہ قرار دیا۔ علامہ اقبال نے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی اور ان کی مارکہ آرا نظم سید کے لوح تربت وجود میں آئی۔ سر سید احمد خان کے مزار پہ پتھر پہ جو کچھ لکھا ہوا، اس کے توسط سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ملت کو ایک پیغام دیا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ وہ پیغام میں اپنے عزیزوں کے سامنے دہراؤں۔ یہ نظم 4 بندوں پر مشتمل ہے۔ آج کا یہ یادگاری کانفرنس، یہ فنکشن، یہ تقریب اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ 27 مارچ 1898 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہوئی اور 1 مہینے کے بعد 21 اپریل 1938 عیسوی کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ یہ اسٹوڈنٹس یونین کی بصیرت ہے کہ اس نے ان دونوں رہنماؤں کے فکر و فلسفہ سے فیضیاب کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی۔ سر سید کے مدرسۃ العلوم جو ترقی کر کے محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا، اس کا بنیادی مقصد یہ قرار دیا تھا کہ ہم ایسے طلباء یہاں سے فارغ کرنا چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں نیچرل سائنس ہو، دوسرے ہاتھ میں فلسفہ ہو اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فکر تھی جس نے بنیادی طور پر سید کو مہمیز کیا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے اعتراضات کے جواب میں انتہائی متانت اور شرافت کے ساتھ خطبات احمدیہ قلم بند کیا۔ لا الہ الا اللہ کی اس فکر نے سر سید کو مجبور اور آمادہ کیا کہ وہ اجتہاد پر زور دیں، تقلید سے دامن کش ہوں اور ملت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیں کہ وہ ماضی کی طرف پلٹنے کے بجائے، ماضی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے نئی روشنی سے فیضیاب ہوں، اسلام کی وراثت کو لے کر کے۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں یہی ترانہ گایا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمانہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ سید کے لوح تربت کا پہلا بند انتہائی اہم ہے۔ اس بند میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پوری تاریخ اور اس اجڑے ہوئے شہر کو آباد کرنے، تعلیم کے ذریعے سے آباد کرنے کے تعلق سے سر سید کو جو خراج عقیدت پیش کیا وہ بہت اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے کہ تیرا مرغ جان تارے نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر، اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ،
شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ، فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی، سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ آزادی فکر کا یہ پیغام سر سید کی تحریروں میں، ان کے مقالات میں، ان کی تقریروں میں بنیادی فکر ہے، مگر سر سید یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی فکر کے ساتھ اگر سلیقہ نہ ہو، تدبر نہ ہو، وہ بنیادی ضوابط و قواعد نہ ہوں تو انسانوں کے لیے تباہی کا پیغام بن جاتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی یہی فکر پیش کیا، فرمایا آزادی افکار ہے، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ سر سید کے یہ پیغام، آزادی فکر کا پیغام، تقلید سے توبہ کرنے کا پیغام، اجتہاد پر گامزن ہونے کا پیغام، تعصب کو زہر حلال قرار دینے کا پیغام بڑا اہم پیغام تھا۔ افسوس ہے کہ ملت نے سر سید کے فکر اور فلسفے کو وہ اہمیت نہیں دی جو اس کے متقاضی تھی۔ سر سید نے تعلیم کے میدان میں جو انقلاب برپا کیا، اس کی سب سے زیادہ مخالفت ہندوستانی مسلمانوں کے ہر طبقے میں شاعروں نے، ادیبوں نے، علماء نے، دانشوروں نے، ایک پوری قطار ہے مخالفین کی، لیکن سر سید اپنے مقصد پہ کامیاب ہوئے اپنے صبر اور اپنے حوصلے کی بنیاد پر۔ حضرت اکبر الہ آبادی جن کو لسان العصر کہا جاتا ہے، انہوں نے طنز کیا، تنقید کی سر سید کے فکر پہ۔ انہوں نے فرمایا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد انہیں اندازہ ہوا سر سید کے اخلاص کا، جدید تعلیم کی ضرورت کا، تو وہی لسان العصر اکبر الہ آبادی یہ کہنے پر مجبور ہوئے، جی میں آتا ہے علی گڑھ جا کے سید سے کہوں مجھ سے چندہ لیجئے، مجھ کو مسلمان کیجئے۔ لوح تربت کا دوسرا بند حضرت علامہ اقبال، اس میں جدید اور قدیم تعلیم کی امتزاج پہ زور دیتے ہیں۔ محض جدید تعلیم انسانوں کی دنیا بنا سکتی ہے لیکن آخرت نہیں سنوار سکتی، اور محض قدیم تعلیم آخرت کو سنوارنے کا دعویٰ کرتی ہے مگر دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس بند میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ ترک دنیا اور ترک دین یہ ملت اسلامیہ کے لیے دونوں زہر ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ فرقہ وارانہ سوچ، یہ مسلمانوں میں دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ اور سنی جھگڑے اس ملت کی تباہی کا سب سے بڑا عنوان ہے۔ یہ اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ جامع مسجد میں شیعہ اور سنی دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں طلباء کی ایک جماعت نے جامع مسجد سے الگ ہو کر کے ڈائننگ ہال میں اپنی نمازیں شروع کر دیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس یونین اور یہاں کے طلباء اور اساتذہ کے سر پہ جوں بھی نہیں ریکتی۔ یہ اختلاف کو بڑھانے کا ایک راستہ ہے، یہ راستہ فوراً بند ہونا چاہیے۔ میں اپنے عزیزوں سے، میں اپنے طلباء سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس فرقہ وارانہ ذہن سے نکلیے، ورنہ یہ ملت جو آج سینکڑوں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کے اور کئی فرقے وجود میں آ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ تیسرا بند لوح تربت
सैयद के लौह तुर्बत का तीसरा बंद जुरत रिंदाना और बेखौफी की तालीम देता है हमारे नौजवानों को, तलबा को, शायरों को, अदीबों को, उलमा को, दानिश्वरों को, कि वो इजहार मुद्दा से झिझके नहीं, अपना नस्बुलैन, अपना मकसद उससे इश्क हो, उससे वाबस्तगी हो, और पूरी जुरत और बहादुरी के साथ मगर सलीके से, हिकमत से, फरासत के साथ अपनी बात कहें, हुकूमत वक्त के सामने भी, अपने अहबाब के सामने भी, गैरों के दरमियान भी। और फरमाया कि ये तौहीद की बुनियादी तालीम है। मौलाना सैयद अबू अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना किताब माज़ा खसर अल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन, जिसका उर्दू तर्जुमा इंसानी दुनिया पर मुसलमानों का उरूज ज़वाल का असर, बेहतरीन शाहकार है। उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों के ज़वाल से दुनिया को नुकसान क्या हुआ। उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये दिखाया है कि अक़ीदा तौहीद ने मुसलमानों के अंदर जो जुरात और बेखौफी पैदा की थी, इजहार हक की जो जुरात पैदा की थी, वो जुरात धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। याद है आपको हज़रत रिबई बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो तारीख़ साज़ वाक़या, खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। इराक़ और ईरान की फतूहात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान का सिपह सलार रुस्तम परेशान है कि ये अरब के बद्दू, ये चरवाहे, जिनके अंदर जरा सी बगावत की चिंगारी अगर दिखती थी तो हमारे कासिद जाके इनको सीधा करते थे। आज ये कैसा इन्क़िलाब आ गया है कि हमसे जंग करने के लिए उठे हैं। उसने फरमाइश की सिपह सालार इस्लाम हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि अपना एक सफ़ीर भेजो, हम बात करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि वो मकसद क्या है जिसके खातिर आज अरब ईरानियों पे लश्कर कशी कर बैठ चुके हैं। हज़रत रिबई बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सादा लिबास में, फटे पुराने कपड़े में, नंगी पीठ पे नंगी तलवार लेकर के, न्याम से निकली हुई तलवार लेकर के पहुंचे। रुस्तम अपने जाहो जलाल के साथ, पूरे कर्र फर के साथ, दुनियावी शान और शौकत के साथ वो अर्श पे मसनद नशीं, बेहतरीन कालीनों से आवान सजा हुआ, प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे दरबारी बेहतरीन लिबास से आरास्ता। लेकिन ये अरब का बद्दू रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जाहो जलाल के साथ घोड़े पे बैठा हुआ दंदनाते हुए पहुंच गया खेमे के सामने। दरबारियों ने उसे रोकना चाहा, वो रुक गए। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल के हिसाब से जंगी लिबास उतारो, सीधे लिबास, शरीफाना लिबास पहनो। हज़रत रिबई रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं खुद से आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना मंजूर नहीं तो मैं वापस जाता हूँ। उनका ये जुमला एक बिजली बनकर के गिरी रुस्तम के जहन पे। उसने इशारा किया कि आने दो। उसी तरह से वो घोड़े पे चढ़ते हुए आगे बढ़े, घोड़े से उतरे, जाकर के रुस्तम के बगल में सोफे पे बैठे। फिर एकाएक उनको क्या ख्याल आया कि सोफे से उतर आए, नेज़े से उस कालीन से एक हिस्से को काटा, उसे फेंका और जमीन पे फर्श पे बैठ गए। कहा तुम्हारी इस कालीन से इंसानों के खून पसीने की बू आती है, इसमें बैठना मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। ये जाहो जलाल, पूरा दरबार मबहूत, एक बद्दू ने उस पूरे जाहो जलाल को, उस ऐश और इशरत के सामान को अपने जूतों तले रौंद के रख दिया। पूछा तुम क्यों आए हो? हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना तारीख़ी किताब अल-बिदाया व निहाया में तफसील से इस वाक़े को नकल किया। पूछा क्यों आए हो? उन्होंने बड़ा तारीख़ साथ जुमला फरमाया, इब्तासन अल्लाह लिनुख़रिज मन शाअ अल्लाहु मिनकुम मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लामी व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिल आखिरह। हम तो इसलिए आए हैं कि तुम में से जिनको अल्लाह तौफीक दे, हम उन्हें इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में ले आए, मज़ाहिब के जुल्म सितम से निकाल कर इस्लाम के साए में ले आए, और दुनिया की तंगनाइयों से निकाल कर आखिरत की वसतों में ले आए। हमारे आने का मकसद ये है। वो परेशान हो गया। रुस्तम ने फिर दरख्वास्त की सिपह सालार इस्लाम से कि एक और वक्त भेजो, हम समझना चाहते हैं। अगले दिन दूसरा वक्त पहुंचा, उसमें दूसरे सहाबा मौजूद थे। उनसे कुछ बदतमीजी करने का उसने इरादा किया और आखिरी वक्त में उनसे पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन?
حضرت مغیرہ ایک صحابی رسول، وہ لپک کے آگے بڑھے. انہوں نے سوچا اپنے ذہن میں کہ سرداران قریش کو یہ زحمت کیوں دی جائے، آج اگر ذلت اٹھانی ہے تو ذلت میں خود اٹھاؤں. آگے بڑھ کے کہا میں ہوں سردار. رستم نجومی تھا، علم ستارہ شناسی کا ماہر. اس کے کاہنوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ستارے آج کل گردش میں ہیں، اگر یہ جنگ چلتی رہی تو نقصان اٹھاؤ گے. جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، لیکن جب ان کی باتیں سن کر اسے غصہ آیا تو اس نے ایک ٹوکری میں مٹی منگائی اور سردار کے سر پہ اسے رکھ دیا اور کہا تم فتح کرنے آئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. اس نے اپنے حساب سے ذلیل کرنا چاہا تھا سردار کو، مسلمانوں کے سردار کو. حضرت مغیرہ نے اپنے عرب ساتھیوں سے کہا جلدی نکلو، اس نے تو اپنے وطن کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی ہے، اب ہمیں فتح کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ جرأت، یہ بے خوفی، یہ بہادری تاریخ اسلام کے مسلمانوں کا امتیاز ہے. افسوس ہے کہ یہ بہادری، یہ جرأت رخصت ہو رہی ہے. اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے تیسرے بند میں فرمایا تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. اس نظم کا چوتھا بند ہے، اس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ قلم اور زبان کا صحیح استعمال کریں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان کی، اور دوسرے وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی. ان دو چیزوں کی اگر تم حفاظت کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی لیے اس بند میں بطور خاص یہ نصیحت کی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے. یہ چار بند سید کی لوح تربت پر کہے گئے حضرت علامہ اقبال کی یہ نظم شاہکار ہے. اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ارباب کو، اساتذہ کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، طلباء کو، طالبات کو ایک پیام عمل دیتی ہے. اس کے لیے مگر عشق کی ضرورت ہے. عشق ہو اپنے مقصد سے، اپنے نصب العین سے. عشق نہ ہو تو یہ عقل انسان کو گمراہ کر کے چھوڑتی ہے. عشق ہو تو انسان ہزار خطرات کو پار کر کے نصب العین تک پہنچ جاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے مجھے اجازت دیجیے میں آخر میں حضرت علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے رخصت لوں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباری. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.